محبت اب نہیں ہوگی۔ میں اپنے ماضی کی پرچائیوں سے پیچھا چھڑانے اور بیتے ہوئے وقت کو بلا کر پراعتماد انداز میں یونیورسٹی میں چلا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر کے کلاس روم کے سامنے کھڑا تھا، لیکن جانے کیوں خوف اب بھی دل میں تھا۔ عجیب احساس کمتری تھی۔ میں گاؤں کا ایوریج لڑکا شہر کے لوگوں سے کیسے انٹریکشن کروں گا؟ کلاس روم کے اندر دائیں طرف لڑکیاں اور بائیں طرف لڑکے بیٹھے ہوئے ٹیچر کا لیکچر سن رہے تھے۔ میں بھی اجازت لے کے ایک خالی کرسی کو بیٹھ گیا، نوٹ بک نکالی اور لیکچر نوٹ کرنے لگا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد ٹیچر نے میرا تعارف پوچھا۔ میرا نام نگیال یوسفزئی ہے اور دیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ٹیچر نے میرے گاؤں کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے۔ میں بھی ایک ایک کر کے جواب دیتا رہا۔ ٹیچر چلا گیا۔ اپنے کلاس فیلوں سے بھی رسمی سی تعارف ہوئی۔ ان لوگوں سے بات کرنے سے اعتماد بحال ہوا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد ہاسٹل جانے لگا۔ ہم سب ایک دوسرے سے اجنبی تھے۔ یہ لوگ، یہ شہر، گلی محلے، یہ سڑکیں، سب میرے سے انجان تھے۔ بس اسٹاپ پر کھڑا رہا۔ ایک بس کو آتے ہوئے دیکھا، قریب پہنچی تو دیکھا بس لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ اب اگر میں اسی میں چڑھتا تو شاید گم ہو جاتا، کیونکہ میں ان راستوں سے ناواقف تھا۔ صرف اپنی ہاسٹل والی جگہ کا نام یاد تھا، ارباب روڈ۔ وہ بس چلی گئی اور چند لمحوں میں ایک اور بس نمودار ہوئی۔ بس آئی اور اس میں چڑھا، شیشے والی سیٹ کو بیٹھ گیا۔ اب آنکھ اور کان دونوں کو کھلا رکھنا پڑا، آنکھ سے اپنی ہاسٹل والی جگہ دیکھنا اور کان کنڈکٹر کی آواز کے لیے کہ کب وہ ارباب روڈ کہے اور میں اتر جاؤں۔ جب راستہ کچھ طویل لگا اور مجھے لگا شاید ارباب روڈ گزر گیا ہے تو ایک شخص سے پوچھا، ارباب روڈ گزر تو نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر 2-3 بار پوچھا۔ اس نے کہا ارباب روڈ آنے پر تمہیں اطلاع دے دوں گا، آپ اطمینان دیں۔ اب پہنچ ہی گئے۔ گاڑی سے اتر کر ایک سکون کا سانس لیا۔ کلاسز ہو رہے تھے۔ ہماری کلاس روم یونین ہال کے اوپر تھی۔ وہاں ایک بالکنی تھی جس سے بہت دور کا نظارہ ہوتا تھا۔ بہت سے چمن دکھائی دیتے تھے جس میں اکثر لڑکے کھیلتے تھے۔ بائیں طرف بڑی مسجد تھی اور دائیں طرف کیفیٹیریا ہوا کرتی تھی۔ میں وہی بالکنی میں اکثر کھڑا رہتا اور ان نظاروں سے محظوظ ہوتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں سب لوگوں سے گل مل کر باتیں کرنے لگا تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا۔ میرا وہ خوف اب تھوڑا کم ہو گیا۔ معمول کے مطابق آج بھی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا۔ کلاس شروع تھی۔ اجازت لے کے کلاس روم میں داخل ہوا۔ ثانوی ادب کی کلاس سر شہاب لے رہے تھے۔ کلاس میں صرف شہاب سر کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آواز بھی بڑی اور باری تھی، اس لیے آواز کلاس روم کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی واپس آتی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ چپ چاپ لیکچر سن رہے تھے۔ اچانک شہاب سر کی آواز میں ایک اور آواز شامل ہوئی، دروازہ کھولنے کا۔ ہماری کلاس روم کا دروازہ اور وائٹ بورڈ ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ اب ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی آواز کلاس روم میں سماعت ہوئی، میں آئی کمنگ سر؟ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میری گردن پیچھے کی طرف مڑی۔ ہاں، وہ لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے اس کے آنے سے کلاس روم و سر کا لیکچر چند ساعتوں کے لیے جامع ہو گئی ہو۔ وہ اندر آ چکی تھی اور کرسیوں کے بیچ میں ڈری سی گزر رہی تھی، جیسے کلاس روم میں موجود لڑکوں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، یا شاید صرف میری نظروں سے۔ سر سے پاؤں تک عبایا، چہرے پر نقاب، ایک سمپل سی لڑکی نظریں جھکا کے ایک خالی کرسی تک پہنچی۔ میری نظر ایک ساتھ کے لیے بھی اسے نہ ہٹی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ سر لیکچر دے رہا ہے۔ اس نازنین کے آنے کی وجہ سے جو نوٹ بک بند کی تھی، دوبارہ کھول کر لیکچر نوٹ کرنے لگا، مگر اب میرا دھیان بڑھ چکا تھا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ ایک آدھا فائر ٹیچر سے نظر چرا کے دیکھا بھی، مگر دل کو سکون نہ ملا۔